مسجد سے پہلے 4 مصرے ہیں حضرت ظہور جاچوی علیہ الرحمہ کے. ازل ہی سے شریک اسوائے شبیر ہے زینب. ازل ہی سے شریک اسوائے شبیر ہے زینب. ابد تک دین کی تعمیر ہی تعمیر ہے زینب. جلال و عظمت و ایثار کی تصویر ہے زینب. کہیں حیدر کہیں زہرا کہیں شبیر ہے زینب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظہور جاچوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے سلامت پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرثیہ ہے سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے حال میں. عنوان ہے فاتح شام. فاتح شام. مرثیہ نگار ہیں حضرت نسیم امروی علیہ الرحمہ. ان کی بھی درجات میں بلندی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ضمیر کن فیکون ہے مزاج دان بشر. امین تیر قضا و قدر کمان بشر. فساد و ظلم کی تخلیق امتحان بشر. ملائکہ کی جبیں سنگ آستان بشر. خاموش بحث غلط میں جو علم پا کے رہا. خاموش بحث غلط میں جو علم پا کے رہا. یہ کسر نفس فرشتوں کا سر جھکا کے رہا. قریب تر ہے یہ خالق سے بہمہ دوری. اسی کی ذات پہ بس سایہ کن ہوئی پوری. ظہور جلوائے قدرت بشان مستوری. ایک اختیار مجسم بشکل مجبوری. ملک کا علم ہے محدود بندگی کے لیے. ملک علم ہے محدود بندگی کے لیے. عمل کا جذبہ مخصوص آدمی کے لیے. ملک جو ہے وہ چونکہ ٹیوٹرڈ مخلوق ہے, کمپیوٹرائزڈ مخلوق ہے, اس لیے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں. لیکن انسان کو علم دے کر پھر اسے عمل کا حکم دیا گیا, اس لیے اس کا حساب. تو ملک کا علم ہے محدود بندگی کے لیے. عمل کا جذبہ مخصوص آدمی کے لیے. یہ نہ کیوں ہو عالم اکبر یہ عالم پرکار, کہ جس کی ذات ہے گویا خزینہ اسرار. وہ جسم سرمائے چشم ملک ہے جس کا غبار. وہ روح امر مشیت کی جو امانت دار. وہ دل جو عرش حقیقت ہے حق شعاری سے. وہ نفس جس کا ہے سودا رضائے باری سے. وہ آنکھ عین حقیقت ہے جس کی خود نگری. وہ آنکھ عین حقیقت ہے جس کی خود نگری. وہ کان کان صداقت بوصف دیدہ وری. جبیں میں عظمت لوح و قلم کی جلوہ گری. مشیت صمدی ہے بصورت بشری. نہیں علیم مگر عالم میں دو عالم ہے. نہیں علیم مگر عالم میں دو عالم ہے.
نہیں قدیر مگر قدرت مجسم ہے، عجیب ذرہ صحرا تراز اس کا وجود، عجیب خطرہ طوفان شگاف اس کی نمود، عجیب جلوہ جانا نواز اس کا شہود، خود اپنی ذات میں محدود اور بغیر حدود۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وحدانیت بیان ہو رہی، واہ واہ واہ، خود اپنی ذات میں محدود واہ واہ، اور بغیر حدود، سبحان اللہ، جو اپنے عالم میں وہم و گما میں رہتا ہے، جو اپنے عالم میں وہم و گما میں رہتا ہے، مکان کی قید میں بھی لامکان میں رہتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مکان کی قید میں بھی لامکان میں رہتا ہے، یہ مشت خاک ہے وہ مایا ایک خمیر شعور، تمام پیکر خاکی تمام عالم نور، خود اپنی چشم تماشا سے گو رہے مستور، مگر یہ غیبت مطلق کا رازداں ہے حضور، خود اپنی چشم تماشا سے گو رہے مستور، مگر یہ غیبت مطلق کا رازداں ہے حضور، اگرچہ اہل نظر ہے ہلاک دید بھی ہے، یہ حسن ذات کا شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، یہ خاک آدم و حوا کی جس میں ہے شرکت، ہے دو طرح کی سجدے نزاکت و قوت، کبھی ہو گر تو رجل ہے نحیف تو عورت، واہ واہ واہ، کبھی ہو گر تو رجل ہے نحیف تو عورت، جلال اس کا ہے شیوا، جمال اس کی صفت، یہ اور شے ہے تشدد سے مرد حاوی ہے، یہ اور شے ہے تشدد سے مرد حاوی ہے، مگر فضائل انسانیت مساوی ہے، مگر فضائل انسانیت مساوی ہے، نہ مرد کو ہے تفوق حیات میں زن پر، نہ زن ہے منزل امکان میں مرد سے برتر، جدا جدا ہے خصائص الگ الگ جوہر، وہ مردمی ہے یہ عفت، وہ حلم ہے یہ ہنر، وہ اس کی مثل یہ اس کا جواب ہے گویا، کتاب وہ ہے یہ ام الکتاب ہے گویا، یہ فکر ہے وہ تفکر، یہ ذہن ہے وہ ذہین، یہ عشق ہے تو وہ عاشق، یہ حسن ہے وہ حسین، یہ ہے مکان کی زینت وہ زینتوں کا مکین، یہ حاجرہ وہ مہاجر، یہ آمنہ وہ آمین، یہ گو عمل میں ادھوری ہے اور وہ سارا ہے، یہ گو عمل میں ادھوری ہے اور وہ سارا ہے، مگر یہ مصحف تخلیق ہے وہ پارا ہے، یہ عیش ہے وہ معیشت، یہ ساز وہ آہنگ، یہ گل وہ دامن گلچی، یہ بوئے گل تو وہ رنگ، یہ انبساط دل پر غبار وہ دل تنگ، یہ شان حسن وہ شانہ، یہ آئینہ تو وہ سنگ، قیاس عمل میں لیلا یہ ہے تو کیس وہ ہے، یہ حسن سے ہے مسلح، وفا سے لیس وہ ہے، یہ جان عظمت ماضی وہ شان صورت حال، یہ دل وہ عقل یہ جذبہ وہ حس، یہ کال وہ حال، یہ شاعری کی لطافت وہ فلسفے کا کمال، یہ حور ہے وہ فرشتہ جو خوب ہوں اعمال، یہ حور ہے وہ فرشتہ جو خوب ہوں
اعمال یہ مصلحت ہے خدا کی، وہ مدعا کن کا، مصلحت ہے خدا یہ کی، مصلحت ہے خدا کی، وہ مدعا کن کا، تخلیق بیان، سبحان اللہ، یہ مومنین کی ماں ہے، وہ باپ ہے ان کا، اسی روش پہ ہے قائم غرض جہاں کا نظام، کہ مرد و زن ہے رہے زندگی میں گام بگام، مگر یہ بات عورت کا خاص منصب عام، پلے ہیں دودھ سے اس کے ولی رسول امام، یہ حسن زن ہی نہیں وصف زن مقرر ہے، علو نفس کا معیار شیر مادر ہے، وہ نرم و نازک و کمزور ہے یہ صنف جلیل، کہ پنکھڑی سے بھی گل کی پڑے بدن پر نیل، مگر کہیں کوئی ناموس میں اگر ہو دخیل، تو شیرنی سے نہیں کم پھر اس کی چشم جمیل، مصیبتوں میں غضب پرشکو بن جائے، پہاڑ غم کے جو ٹوٹیں تو کوہ بن جائے، قدم قدم جو یہاں مضطرب ہیں بدر و حنین، یہ سب ہے فتح جو عورت کے عزم ہو مابین، ایک امتحان رضا و قضا ہے یہ کونین، رضا کا نام ہے زینب، قضا کا نام حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رضا کا نام ہے زینب، قضا کا نام حسین، گنو نفس سبھی فضائل جو ان کے گننا ہے، وہ ضبط نفس ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ادب کا اب ہے محل ہاں قلم سنبھل کر چل، رواہ وادی صبر و رضا میں سر کے بل، یہ اس کا ذکر ہے پردہ ہے جس کا ضرب مثل، سخن کے چہرے پہ حرفوں کا ڈال دے آنچل، کلام مدح کو دیکھے نظر تو پردے سے، سنے بھی گوش سماعت اگر تو پردے سے، یہ ذہن ہے جو رسا مدح مرتضیٰ کے لیے، کہ جس نے عرش سے مضموں ہزار جا کے لیے، رکا ہے پاس ادب سے یہاں ثنا کے لیے، امام عصر مدد کیجئے خدا کے لیے، میری زبان کو روانی عطا ہو کوثر کی، میری زبان کو روانی عطا ہو کوثر کی، قسم حضور کو تطہیر والی چادر کی، شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے کل ظہور درجات یوسف کے مرثیے میں جناب زینب کے فضائل سنے، آج ان کے نسیم صاحب کے سنیے۔ شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب،
کہ این فاطمہ کی نور عین ہے زینب، دل محمد و حیدر کا چین ہے زینب، خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب، حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا، حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا، یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہے گویا، حسین صبر کا آغاز ہے تو یہ انجام، حسین دین نبی کی بقا ہے اور یہ دوام، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، حسین دین نبی کی بقا ہے اور یہ دوام، حسین امام یہ تکمیل مدعائے امام، حسین امام یہ تکمیل مدعائے امام، حسین فاتح کرب و بلا یہ فاتح شام، انہوں نے قصر رعونت جلا کے خاک کیا، یزیدیت کا انہوں نے قصر رعونت جلا کے خاک کیا، یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا، مثال بنت رسول قدیر ہے زینب، نظیر فاطمہ ہے بے نظیر ہے زینب، امیر آل جناب امیر ہے زینب، شہید راہ خدا کی وزیر ہے زینب، نثار دونوں کے ہم باطنی علاقے پر، نثار دونوں کے ہم باطنی علاقے پر، وہ خطبہ خاں سر نیزہ ہے اور یہ ناکے پر، اٹھے جو بھائی بہن بہرے حفظ دین کریم، رہے عمل میں فرائض کو کر لیا تقسیم، کیا اخی نے جو سر دیکھ کے کار ذبح عظیم، وفا کے پھولوں کی پھیلی بہن کے دم سے شمیم، عدو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا، عدو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا، جناب مریم و سارا کہاں ہیں دیں تو جواب، اٹھی کبھی ثانی زہرا ملا نبی سے خطاب، جناب مریم و سارا کہاں ہیں دیں تو جواب، انہیں کبھی ثانی زہرا ملا نبی سے خطاب، جلال صفدر حیدر صفدر ہے ان کے رخ کی نقاب، جو بول اٹھیں تو علی ہے، جو چپ رہیں تو کتاب، مطلب جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا جو خطبے ہیں کربلا سے شام تک، وہ بھی مولا علی کے لہجے میں، جو بول اٹھے تو علی ہے، جو چپ رہے تو کتاب، رہے خاموش تو خود ظلم کو حجاب آیا، رہے خاموش تو خود ظلم کو حجاب آیا، زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا، جہان عظم میں بنت بطول ہوں کہ حسین، جہان عظم میں بنت بطول ہوں کہ حسین، علی کے دل کی ہے دھڑکن نبی کے دل کا ہے چین،
غضب کے بکھرے ہوئے ظلم و جور کے مابین لیے ہوئے ہیں یہ بار حفاظت ثقلین۔ امام پاک کتاب خدا کے حافظ ہیں، امام پاک پاک کتاب خدا کے محافظ ہیں، یہ عطرت شہ لولاک کی محافظ ہیں۔ صحاب غم میں ہے زینب وہ برقِ عزم کی رو، ہر انقلاب ہے ہلکا سا جس کا ایک برتو، چراغ بزم مصیبت حسین ہے تو یہ لو، جبی میں اوج شہادت کے دو نجوم کی ضو، حسن حسین کی صورت جو ماہ پارے ہے، حسن حسین کی صورت جو ماہ پارے ہے، مثال فاطمہ قسمت کے دو ستارے ہیں، اگرچہ آلے کی سامنے نہیں ہے ان کا شمول، جامع زینب صلوات اللہ علیہ، اگرچہ آلے کی سامنے نہیں ہے ان کا شمول، مگر پلی تو ہے پی کر یہ شیر بنت رسول، وہی علی کی ہے تینت وہی خمیر بطول، اسی چمن کی کلی ہے حسین جس کے ہے پھول، یہ کیوں کہوں کہ یہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں، بس ایک بات ہے کافی حسین جیسی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ کیوں کہوں کہ یہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں، بس ایک بات ہے کافی حسین جیسی ہے، وہ رخ جو صورت قرآن رسول کو پیارا، کتاب قلب جناب بطول کا پارا، وہ مردمک جو حیا کے نصیب کا تارا، وہ آنکھ عصمت زہرا کا عین گہوارا، وفا کی روح تحمل کا ایک سراپا ہے، وفا کی روح تحمل کا ایک سراپا ہے، عمل کے آئینے میں فاطمہ کا چھاپا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وفا کی روح تحمل کا ایک سراپا ہے، عمل کے آئینے میں فاطمہ کا چھاپا ہے، وہ جد رسول عرب رہنمائے خیر سبل، وہ باپ جس کی امامت کا انبیاء میں ہے غل، وہ بھائی جن کا ہے ناکا نبی سا ختم رسول، وہ گھر کے جس میں سبھی گلشن خلیل کے گل، طواف جس کا ملک صبح و شام کرتے ہیں، طواف جس کا ملک صبح و شام کرتے ہیں، وہ ماں کہ جس کو محمد سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ حیات پاک کے لمحات اول و آخر تمام وقف رہے امر خیر کی خاطر، صحابیاں ہیں یہ ان کی جو علم کے ماہر، نبی علی حسنین اور عابد و باقر، کئی امام ہیں ایسے جو خرد ہے ان کے، جبھی تو کار امامت سپرد ہے ان کے، تبھی تو کار امامت سپرد ہے ان کے۔ جناب حاجرہ و آسیہ کی مخدومہ، نظر میں شرائع نبی کے امور معلومہ،
رضائے حق سے رضیہ غریب مظلومہ، رگوں میں بنت پیمبر کا خون معصومہ، جو نس نہیں تو نہ ہو، رجس ایک دم بھی نہیں۔ مطلب معصومہ کہنے کے لیے ان کو وہ کہتے ہیں کہ نس ہونی چاہیے، جو نس نہیں تو نہ ہو، رجس ایک دم بھی نہیں، یہ فاطمہ کے برابر نہیں تو کم بھی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو فزیکل ورڈ ہے نا، اس میں ایک صفت ہوتی ہے کمالہ کی، جسے انڈکشن کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک مقناطیس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں اگر آپ لوہے کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو دیکھتے دیکھتے اس میں بھی مقناطیسیت آ جائے گی۔ جیسے آپ کے زبان میں ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو فزکس میں سے انڈکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انڈیوس کرنا کسی شے کو۔ تو جو اس طرح سے معصوموں کے جھرمٹ میں رہیں، ٹھیک ہے، وہ فزیکل ورلڈ کے اس پرنسپل کے مطابق وہ ڈکلیئرڈ معصوم ہو یا نہ ہو، ان میں وہ تمام صفات معصومیت کی آ جاتی ہیں۔ یہی حال جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور یہی مولا عباس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب فضہ کے نام عمران نے لیا، تو اب دیکھیے کہ اس گھر کی جو کنیز ہے وہ عام گفتگو قرآن کی زبان میں کرتی ہے، عام گفتگو قرآن کی زبان میں کرتی ہیں۔ تو اس گھر کے جو افراد ہیں ان کی صفت کیا ہوگی کہ ہر وقت معصوموں کے بیچ میں رہنا، اور ان کے اندر ان معصوموں کا خون بھی، مطلب جس سے کہتے ہیں ان کی رگوں میں بہنا، تو لہذا پھر ان کی معصومیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، چاہے نس ہو نہ ہو۔ ویسے جو اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں، ان کے آگے جو اولادیں قیامت تک ہیں، ان میں گناہان کبیرہ کا نہ ہونا لازمی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اگر کسی میں جو واقعی اولاد ہے، اگر گناہان کبیرہ جو ہے پائے گئے، تو پھر اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ تو جب وہ دور کر دے تو پھر رجس جو ہے آگو ہو کے اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نہیں آ سکتے۔ جو نس نہیں تو نہ ہو، رجس ایک دم بھی نہیں، یہ فاطمہ کے برابر نہیں تو کم بھی نہیں۔ اگرچہ خیر نساء ہے بطول نیک نہاد، پر ایک بات میں زینب کچھ ان سے بھی ہے زیاد۔ نبی نے ان کی ولادت کے دن کیا ارشاد، یہ پڑھ کے آئی ہے سارے علوم بے استاد۔ رسول مردوں میں امی بقول کمی ہے، کمی جو ہے قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے تفسیر کمی کے نام سے۔ رسول مردوں میں امی بقول کمی ہے، یہ عورتوں میں ہے وہ عالمہ
جو امی ہیں، جنہوں نے یہاں آ کے مطلب اپنی پیدائش کے بعد علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہی خود، جناب سیدہ مولا علی، ان کے گھر کے آگے جتنے بھی بچے ہیں، کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ انہوں نے فلاں کے پاس جا کر تو تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے، مولا عباس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے تعلیم کس سے حاصل کی؟ جناب زین صلوات اللہ علیہ سے. اور بس الف پڑھا، الف کے بعد کچھ نہیں پڑھا. الف کیسے پڑھایا کہ الف سے احد، الف سے احد. تو جب احد کو جان لیا اور مان لیا تو پھر اس کے بعد باقی نوبت نہیں آئی. علوم حضرت زینب سے کر کے قطع نظر، میری ایک اور فضیلت ہر ایک سے بڑھ کر ادائے فرض میں کردار تھا وہ محکم تر، کہ اعتماد امامت نے کر لیا جس پر، امام گو کے ہے زین الآبا حسین کے بعد. امام گو کے ہیں زین الآبا حسین کے بعد، مگر وسیع ہیں یہی شہ مشرقین کے بعد. مطلب سجاد جو ہے ان پہ تقیداً غش طاری کیا گیا، انتہائی تب طاری کیا گیا کہ تاکہ ان سے جہاد ساکت ہو. اگر ان پہ جہاد ساکت نہ کیا جاتا قدرت کی طرف سے تو ان پہ بھی جہاد واجب ہوتا، وہ بھی مولا حسین کے بعد. اب چونکہ امامت کو بلا فصل جاری رکھنا تھا، اس لیے سید سجاد جو ہے ان پہ تابطاری کیا گیا. اور امامت پہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے ہمارے نظام میں جو عناصر ہے ان کی بے ترتیبی سے یا ان کے خلل سے. ہم نے کچھ ایسا کھا لیا، پیٹ خراب ہو گیا، ہم نے اور مطلب زیادہ گرمی میں چلے گئے، آپ کو زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ایسا سب کچھ امامت کے ساتھ نہیں ہوتا. امامت میں بے اعتدالی نہیں ہوتی، اور جب تک اعتدال رہے تب تک بیماری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کا جو بخار تھا وہ طبعی نہیں تھا، بلکہ ایک سچویشن کو ٹائیڈ اوور کرنے کے لیے. تو اس پیریڈ کے لیے مولا حسین سے لے کر جو امر امامت ہیں، گو کہ مولا حسین شب عاشور ان کو سب کچھ دے آئے تھے، لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد سے لے کے مولا حسین کے ظاہری طور پہ نارمل ہونے میں، چونکہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات امامت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ امامت بھی بلا فصل ہے. اس کے لیے کسی قسم کی وہ جو ہوتی ہے نا مطلب تخت پہ بٹھانا اور یہ کرنا وہ کرنا ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو امام گو کے ہیں زین الآبا حسین کے بعد، مگر وسیع ہے یہی شاہ مشرقین کے بعد. جو بعد عمل دیکھنا ہو زینب کا، جو بعد علم عمل دیکھنا ہو زینب کا، یہ دیکھ لو کہ اثر ان کی تربیت کا ہے کیا. جو ایک اون سب فرزند ہے بعون خدا، تو ایک جناب محمد صلال صلی علی
زمانہ دنگ ہے بچے وہ کام کر کے مرے، زمانہ دنگ ہے بچے وہ کام کر کے مرے، مرے تو موت کو اپنا غلام کر کے مرے۔ ثنائے حضرت زینب ثنائے زہرا ہے، نقاب روح مبارک ردائے زہرا ہے، وہی نگاہ حقیقت نمائے زہرا ہے، رہے عمل میں یہ بی بی بجائے زہرا ہے، جہاد نفس کیا قتل عام کے بدلے، نبی کے گھر کو سنبھالا امام کے بدلے، شریک معرکہ دشت کربلا زینب، رہے وفا میں شہادت کا نقش پا زینب، دیار شام میں عطرت کی نا خدا زینب، نشان عظمت حق یا حسین یا زینب، نشان عظمت حق یا حسین یا زینب، رسن میں بند کے بھی عقدہ کشاد جو ہے سب کا، رسن میں بند کے بھی عقدہ کشاد جو ہے سب کا، خدا کا ہاتھ ہے بازو جناب زینب کا، یہ وہ ہیں جن کے اشاروں پہ حق کے امام چلے، یہ وہ ہیں جن کے اشاروں پہ حق کے امام چلے، حرم انہی کی قیادت میں صبح و شام چلے، جو رک گئی تو نہ عابد پھر ایک گام چلے، ہم ان کو کیا کہیں مرضی پہ جب امام چلے، رسول گو کے نہیں ہے یہ رہبری کے لیے، رسول گو کے نہیں ہے یہ رہبری کے لیے، مگر ہیں جزوے متمم پیمبری کے لیے، ہزار غم میں گھری ہیں ملول بھی یہ نہیں، بسا دیا چمن شراب پھول بھی یہ نہیں، گناہ سے بھی بری ہیں بطول بھی یہ نہیں، پیام حق ہے زباں پر رسول بھی یہ نہیں، دم خطاب و خطابت نبی کی شان بھی ہے، جلال آئے تو حیدر کی آن بان بھی ہے، بیاں ہو کیا شرف و جاہے بنت کلا شکن، ملی نبی کی زبان کو فاطمہ کا دہن، علی کا طرز سخن بھائیوں کا خلق حسن، اس ایک تن میں سمائے ہیں پنج تن کے چلن، عجب نہ تھا جو شہ خاص و عام ہو جاتی، عجب نہ تھا جو شہ خاص و عام ہو جاتی، نہ ہوتی پردہ نشین تو امام ہو جاتی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کے دین پہ احسان ہے یہ کیا کچھ کم، نبی کے دین پہ یہ احسان ہے کیا کچھ کم، کہ ہیں یہ قافلہ سالار کاروان حرم، جھکا جو سجدہ گہے کربلا پہ حق کا علم، کیا بلند انہوں نے رسول کا پرچم، نشان جس سے ہے باقی رسول داور کا، نشان جس سے ہے باقی
रसूल दावर का है उस निशा में फरेरा, इन्हीं की चादर का हुआ जो फातिमा का लाल फिदिया इस्लाम। इशात इसकी थी लाजिम में आने कूफा और शाम, ये इसलिए कि हुकूमत के मुफ्तियान कराम तराशते थे मुसलसल जवाज़े कत्ले इमाम। अंदाज क्या था? सामईन से पूछते, जुमे को लोग मस्जिद में जाते थे कि देखें हजरत हुसैन जो है वो शहादत के आला मकाम पे फायज हुए। लोग कहते मरहबा, कहते कि देखो अगर ये यूं कत्ल ना होते तो इन्हें इतना बड़ा शहादत का मकाम ना मिलता। फिर जवाब क्या था? मरहबा। कहते तो फिर जिन्होंने कत्ल किया तुम उनको बुरा कैसे कह सकते हो? तुम उनको बुरा कैसे कह सकते हो? अगर वो कत्ल ना करते, ये कत्ल ना होते तो इनको शहादत का इतना बड़ा मकाम ना मिलता। फिर भी नीचे से जवाब क्या आता? मरहबा। ये उम्मत है। आज भी जो बरेलवी हजरात हैं उनकी मस्जिदों में अपने कानों से मैंने गुजरते हुए ये तकारीर सुनी कि जो मौलवी साहब कह रहे हैं कि देखे इमाम आली मकाम को ये जो दर्जा मिला ये कत्ल होके मिला। अगर इन्हें कत्ल ना किया जाता तो इन्हें ये मुकाम ना मिलता। तो ये मुकाम जब ये गहवारे में थे और रसूल फरमा रहे थे कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदाए शबाबे अहलिल जन्ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उस वक्त ये जो मुकाम है ये कहां से आया? कि वो मोहताज थे ये मकाम पाने के लिए कि यजीद उन्हें कत्ल करे। और देखिए इस कदर ये मतलब बेज़मीर है। रात इसका एक हिस्सा बहुत जबरदस्त था कि जिसने वो कत्ल किया वो बेज़मीर है। तो ऐसे ही पूरे के पूरी कौम ही बेज़मीर है कि उनको जिन पे आप दरूद भेज रहे हो करबला से पहले, तो उन्हें कत्ल करके शहादत उज़्मा पे फायद करने का फर्ज आपको सौंपा किसने? देखिए किसी शय का इल्म होना और शय है और इरादा होना और शय है। मुझे ये मालूम है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन को ये रास्ता जाता है, लेकिन मुझे साल हर साल बीत गए कि मैं कभी उधर नहीं गया। ये मेरा इल्म है। मैं कब जाऊंगा? जब मेरा इरादा होगा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे होना था, ये अल्लाह, रसूल और आइमे ताहिरीन के इल्म में है। बल्कि आपको काफी दफा मतलब बताया कि आदम अलैहिस्सलाम के भी इल्म में, जबकि हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। तो लिहाजा उनके इल्म में होना इन सब बातों को जस्टिफाई नहीं करता। ये करता है? देखिए ना, इस तरह तो सभी कुछ कायनात में जो होना है वो अल्लाह ने लिखा है, लेकिन अल्लाह का लिखना उसके इरादे की बिना पे नहीं है। अल्लाह का जो लिखना है वो उसके इरादे की बिना पे नहीं है कि ए बी को कत्ल करे, इरादा नहीं है। जी जो है वो बाय के साथ कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं। जो उसने लिखा वो इल्म की बिना पे लिखा कि वो अलीमो खबीर है, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं है कि ए बी को कत्ल करे। अगर उसका इरादा होता तो फिर ए को
بی کے قتل کے لیے سزا نہیں دی جا سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو جزا و سزا کا سارا نظام دھڑام سے نیچے آگے رہے گا. ہوا جو فاطمہ کا لال فدیہ اسلام، اشاعت اس کی تھی لازم میانے کوفہ و شام. یہ اس لیے کہ حکومت کے مفتیان کرام تراشتے تھے مسلسل جواز قتل امام. یہ کہتے تھے کہ وہی درپے یزید ہوئے، حسین کوہ سے ٹکرا کے خود شہید ہوئے. یہ کربلا ہی سے جاری تھی سازش اغیار، نکھر کے آئے نہ ہرگز حسین کا کردار. مگر حسین کی ہمشیر دین تجھ پہ نثار. مگر حسین کی ہمشیر دین تجھ پہ نثار، کہ بڑھ کے بن گئی تاریخ کی امانت دار. یہ باب وہ ہے جہاں کوئی سد باب نہیں، سوال زینب و زندہ کا کچھ جواب نہیں. امیر شام کی جن کو خطا نہیں تسلیم، جواب دیں کہ اگر کربلا کا ذبح عظیم نہ تھا یزید کا عزم صمیم و عہد قدیم. اوپر سے بات آ رہی ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر والی، جو شاید پہلے بھی آپ کو بتائی ہو کہ جی یہ 6 بندے معاویہ نے کہا تھا کہ ان میں سے آپ یہ اس وجہ سے مان جائے گا، یہ اس وجہ سے مان جائے گا، یہ ایسے مان جائے گا، لیکن ایک حسین ہے جو نہیں مانے گا. اس میں عبداللہ ابن عمر کا بھی ذکر ہے. اب عبداللہ ابن عمر جب اس کے پاس گیا کربلا کے بعد، حدیث ہے یہ بخاری میں باب الفتن میں، اور اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا تم بھی یہ کہہ رہے ہو، تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارے باپ کی وصیت پر عمل کیا. اس نے کہا میرے باپ کی وصیت؟ اس نے کہا ہاں. یہ اسی نے کہا تھا نا کہ خلافت عثمان کے وقت کہ یہ 6 بندوں کی شورا ہے، اس شورا میں جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ خلیفہ بنے گا. ایکچولی یہ خلیفہ تو ان کی ٹرمینالوجی ہے، خلیفہ تو بنانا تھا اللہ اور رسول نے، انسانوں نے تو نہیں بنانا تھا. کہا تو اس میں علی کو 2 ووٹ ملے، 2 ووٹ ملے عثمان کو. تو علی کو آؤٹ کرنے کے لیے شرط رکھی گئی تھی شیخین کی سیرت کی پیروی کی. علی نے انکار کر دیا. علی نے جب انکار کر دیا تو لکھا اس میں ہے وصیت میں کہ پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے جو سیرت شیخین کو نہ مانے. وہ ہمارا جو بزرگ تھا عثمان، وہ تو یہ کام نہ کر سکا علی کے ساتھ. میرا باپ بھی لگا رہا، نہیں کر سکا، میں نے تو وہ کام کر دکھایا. اس لیے تم کس منہ سے مجھے پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ یعنی کربلا جو ہے یہ ایک سازش کوہن جو ہے، یہ اس کی ایگزیکیوشن ہے. یہ مطلب ہے کہ حادثہ فاجعہ نہیں ہے کہ بس ایویں، مطلب سے کہتے ہیں 2 گروہ ٹکرا گئے اور وہ ان کی جنگ ہو گئی. بہت پرانی سازش ہے. اب بتائیے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کیا یزید کے وہ خلیفہ ماننے میں کوئی تعامل کر سکتا تھا؟ اب کیا ہوا جب اس کی زبان بند ہو گئی، اس نے
अशरफियों के मंगवाए तोड़े, इससे आगे लुढ़काए क्या बस जाओ। ये चला गया। जाकर इसने आजकल जैसे कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, एक तो बड़े सियासी जलसे होते हैं, लेकिन जो इलाके के मतलब है अपने जरा खड़पेंच होते हैं तो छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं। इसने भी की। वो जो मीटिंग है उसका हाल लिखता है बुखारी। वो कहता है कि इसने अपने अजीज रिश्तेदारों को और मतलब है दोस्तों को बुलाया और उसने कहा कि हमने अल्लाह और रसूल के मुवाफिक इस शख्स की बायत की थी। इसकी? इस शख्स की। कौन शख्स? यजीद इब्ने नामालूम। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि मैंने रसूल से हदीस सुनी थी कि जो एक बार किसी मुसलमान की बायत करने के बाद वो बायत तोड़ देगा तो उसका शुमार बागियों में होगा। अब हुसैन बागी कैसे हो रहे हैं? उसका शुमार किस में होगा? बागियों में होगा। और उन बागियों के लिए क़यामत के रोज एक लिवा होगा। वो जो हदीस में है ना कि लिवाउल हम्द होगा, लिवाउल हम्द होगा, जिसके साए में सिर्फ जो तमाज़त है आफ्ताब की महशर के रोज, वो जो है ना कुछ बचाव होगा, वरना सब टिका बुट्टी हो रहे होंगे। अब उस लिवाउल हम्द के नीचे ये इकट्ठा कर रहे हैं बागियों को, यानी जो यजीद हुकूमत के बागी हैं। वो कौन है? यजीद हुकूमत से बागी कौन है? भैया शिया ने अली। आज आपको कितनी भी मतलब है दुनिया की नेमतें दे दी जाए तो क्या आप यजीद को मानने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे ना। तो वो बागी जो है ना यजीद हुकूमत के, वो होंगे क़यामत के दिन लिवाउल हम्द के नीचे। अब वो बात जो है वो कहना कुछ और चाहता है, क्या कुछ और रहा है। और बुखारी ने भी इस हदीस को लिखा किसमें? बाबुल फितन। बाबुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 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 अब साथ ही मतलब ये बात जो उन्होंने लिखी कि हुसैन कोह से टकरा के खुद शहीद हुए। मौला हुसैन जो है वो कभी भी स्ट्रेट लैंड पे आकर, ये जो आप जुलूस निकालते हैं रोड पे आगे, रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप किसी बाग में चले गए पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम मोची दरवाजे में चले गए, आप नासिर बाग में चले गए, वहां जाकर अपने काम शुरू कर दिया, आप पाकिस्तान चले गए, ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं, ये स्टेट की ओनरशिप है। ठीक। अब किसी को उसके घर के अंदर रहते हुए आप नहीं मार सकते बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी खता के आप नहीं मान सकते। अब मौला हुसैन ने आके सबसे पहले तारीख की जबान बंद की। 60 मुरब्बा मील, 60 मुरब्बा मील जमीन को खरीदा। ठीक है, किससे? बनी असद से। और खरीदने के बाद उस जमीन को जनाब अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि के नाम हिबा कर दिया। अब आपकी जमीन जो है कितनी ही क्यों ना हो, एकड़ों में हो, मीलों में हो,
لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی فینسنگ کریں، جی ٹھیک ہے، آپ محض بٹے بنا سکتے. صحیح جتنی زمین آپ کی موجود ہے جی آپ کے نام پہ، اس کے اندر 1 انچ بھی آنا ٹریس پاس ہے. بالکل کیا ہے؟ ٹریس پاس ہے. یو کانٹ ڈو. اب مولا حسین تو اسٹیٹ لینڈ پہ کہیں نہیں گئے نا، یہ تو اپنی مطلب جس سے کہتے ہیں حدود میں، حدود سے باہر نکل کے کسی کو للکارتے یا کچھ کرتے تو وہ بغاوت ہوتی. اب ان پہ بغاوت کا الزام کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن مولوی کے بڑی بڑی کرتوتیں ہیں. پتہ ہے کبھی آپ یہ والی جو ہے نا اس کو پڑھیں نا، تاریخ ہے، اس وقت ذہن سے نکل گیا نام بھی اس کا، رائٹر کا نام بھی وہ کر لیتے ہیں، کیا وہ مجھے یاد رہے گا. آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی. تو یہ کہتے تھے کہ وہی در پہ یزید ہوئے، حسین کوہ سے ٹکرا کے خود شہید ہوئے. یہ کربلا سے تھی، یہ کربلا ہی سے جاری تھی سازش اغیار. نکھر کے آئے نہ ہرگز حسین کا کردار، مگر حسین کی ہمشیر دین تجھ پہ نثار. کہ بڑھ کے بن گئی تاریخ کی امانت دار. یہ باب وہ ہے جہاں کوئی سد باب نہیں، سوال زینب و زنداں کا کچھ جواب نہیں. امیر شام کی جن کو خطا نہیں تسلیم، جواب دیں کہ اگر کربلا کا ذبح عظیم نہ تھا یزید کا عزم صمیم و عہد قدیم. اب عہد قدیم کی سمجھ آ گئی؟ تو کیوں یہ سلسلہ ظلم و جور کی تعمیم، خزاں کے بعد کھلایا نیا شگوفہ کیوں. جو کربلا تھی یکا یک تو شام و کوفہ کیوں. بات جو ہے امام حسین پہ تو نہیں روکی، مدینے پہ حملہ کس نے کروایا، اور مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا کس کو؟ شامی فوج کو، جو کہ عیسائی تھی. عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے نام آپ ایک جیسے تھے. آج بھی عرب میں آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی یہی تھا. اور خانہ کعبہ پہ منجنیکوں سے حملہ کس نے کیا؟ آج حج کے موقع پہ یا عام سال بھر بھی اگر کوئی نعوذ باللہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کی طرف پتھر پھینکے تو لوگ اس کو وہیں پکڑ کے مسل دیں گے. تو اس وقت مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہوا؟ خزاں کے بعد کھلایا نیا شگوفہ کیوں. جو کربلا تھی تو یکا یک، جو کربلا تھی یکا یک تو شام و کوفہ کیوں. سر حسین تھا قرآن خاں بنو کے سینا، تو لب پہ زینب کبریٰ کے خطبہ عرفاں. وہی کہ اشارہ محمل، وہی کہ اشارہ مجمل، اور ان کی بات عیاں. جو یوں نہ پھول کٹاتی تو آ چکی تھی خزاں. جہاد سبت نبی بے معال ہو جاتا، لہو شریعت حق کا حلال ہو جاتا. یہی وقار اہم تھا بحد صبر و رضا، جو عظمتوں میں شہادت سے کم نہ تھا بخدا. علی کی بیٹی سیاست جہاں، علی کی بیٹی سیاست جہاں کی تجھ پہ فدا. خوشی سے دے کے ردا حق کا رکھ لیا پردہ. خوشی سے دے کے ردا حق کا رکھ لیا پردہ. شریک کلمہ حق
لا کلام ہو کے رہیں، شہادتوں کی بقائے دوام ہو کے رہیں، ہجوم غم میں دلے بے غبار لے کے چلی، حرم کو دشت سے مردانہ وار لے کے چلی، امانتوں کا پیمبر کی بار لے کے چلی، خزاں کے رنگ میں اصلی بہار لے کے چلی، وہ کام کر گئیں دور حیات فانی میں، وہ کام کر گئیں دور حیات فانی میں، ہوئیں شریک شہادت یہ زندگانی میں، دیار شام میں شمع حرم جلا کے پھری، کہ حق کے زور سے باطل کا سر جھکا کے پھری، یہ انقلاب بھی ذہنیتوں میں لا کے پھری، یزید نحس سے دنیا کا دل پھرا کے پھری، قلوب خلق میں عظمت بٹھا کے سرور کی، سر برہنہ زینب نے یہ مہم سر کی، عجیب کام کیا تم نے مرحبا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، وہ ابتدائے شہادت تو انتہا زینب، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا، وہ پرشکوہ تھا زینب کا عزم لافانی، کہ تشنگی میں مصائب کو کر دیا پانی، حسین اثر نو لا الہ کے بانی، شریک کار حسینی یہ مریم ثانی، رہے گا حشر تک ان کا جلال جل اللہ، بشکل اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زہے فضائل ذکر جلالت زینب، نبی کو حق نے سنائی بشارت زینب، یہ کم نہیں ہے دلیل سعادت زینب، حرم کا قافلہ ہے اور قیادت زینب، امام وقت کو سینے سے ہیں لگائے ہوئے، حسینیت کا علم بے تکان اٹھائے ہوئے، مصیبتوں کو ایک انعام میں ایزدی جانا، خوشی کو غنچۂ نو خیز کی ہنسی جانا، سکون قلب کو ہستی میں نیستی جانا، وفا کی گود میں مرنے کو زندگی جانا، دوائے دین کے لیے درد دل قبول کیا، ہر ایک خار کو ذوق نظر سے پھول کیا، وہ حلم و صبر و تحمل رسول کی صورت، ابو تراب کی سیرت بطول کی صورت، وہ ضبط غم حسن دل ملول کی صورت، حسین خوش ہوں تو کھل جائیں پھول کی صورت، امام پر یہ فدا ہے امام زینب پر، درود سبط نبی پر سلام زینب پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اخی کے ساتھ کبھی غم کو غم نہیں سمجھا،
ستم کو بھائی کی خاطر ستم نہیں سمجھا، علی سے گھٹ کے انہیں ایک دم نہیں سمجھا، حسین نے بھی انہیں ماں سے کم نہیں سمجھا۔ یہ بھائی وہ ہے کہ جانا بہن کو جان کی طرح، یہ بھائی وہ ہے کہ جانا بہن کو جان کی طرح، یہ وہ بہن ہے جو بھائی کو روئی ماں کی طرح۔ اخی کے غم میں تھی اشکوں سے گرچہ آنکھیں تر، جمی ہوئی تھی نگاہیں مگر فریضے پر، ادھر وہ سلسلہ حادثات پیش نظر، ادھر حفاظت ناموس احمد و حیدر، ادھر یہ فکر کہ منجدہار میں سفینہ ہے، ادھر کلیجے سے لپٹی ہوئی سکینہ ہے، وہ رن میں خاتمہ پنجتن، وہ حشر کی شام، ظہور شام غریبا، ہجوم لشکر شام، قیام جھلسے ہوئے دن میں جن میں دل جلوں کا قیام، ردائیں سر پہ نہ مکنا نہ سرپرست امام، یہ بار کس سے اٹھے شہ مشرقین کے بعد، ندا یہ آئی کہ زینب تو ہے حسین کے بعد، وہ ننھے ننھے سے بچے وہ فاقہ کش سادات، وہ قتل گاہ میں لاشوں کے ڈھیر تابہ فرات، وہ سائیں سائیں کی آوازیں وہ اندھیری رات، علی کی بیٹی تھی پہرے پہ یا خدا کی ذات، شکست کا جو نہ تھا خوف قلب خستہ کو، اٹھا لیا تھا بس ایک نیزائے شکستہ کو، خاموش مائیں تھی سہمے ہوئے تھے سب اتفال، حرم کے حلقے میں زین العباد غم سے نڈھال، مگر یہ بنت ید اللہ کا تھا جاہ و جلال، کہ خود حفاظت عطرت کو بن گئی تھی ڈھال، الجھ کے لاشوں میں ہر قدم پہ گرتی تھی، اندھیری رات میں خیمے کے گرد پھرتی تھی، جو رو دیا کوئی بچہ تو آئی دوڑ کے پاس، تھپک کے اس کو سلاتی رہی بحسرت و یاس، نکل کے خیمے سے باہر پھر آئیں بے وسواس، حرم میں بن گئی زہرا طلایہ میں عباس، یہ حال تھا کہ ایک آواز تیز پائی، سکوت دشت میں ٹاپوں کی سی صدا آئی، نظر اٹھا کے جو دیکھا بدیدہ قہار، تو باغ اٹھائے چلا رہا تھا ایک سوار، بلند کر کے یہ نیزہ پکار اٹھی ایک بار، یہ کون آتا ہے بس روک لے وہی رہبار، نہ راستہ نہ مقام سپاہ بھائی، یہ بارگاہ رسالت پناہ ہے بھائی، رکا نہ وہ تو پکاری بدل کے یہ تیور، سنا نہیں ابھی تو نے میں کہہ رہی ہوں ٹھہر، جو لوٹتا ہے جو لوٹنا ہے دوبارہ ہمیں تو لوٹ، مگر بس اتنی دیر کو دم لے کے ہو نمود سحر، وہ دو کے ظلم نے بچوں کے ہوش کھوئے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ابھی روتے روتے سوئے ہیں، رکا نہ پھر بھی جو شہ سوارے عرصہ غم، تو بنت حیدر ہو گئی برہم، کہا بغیظ کہ
وہ آنے والے تیز قدم اٹھے گا حشر اگر تان لیں گے نیزہ ہم جسارتوں سے تیری بات دم بدم نہ بڑھے یہ اب ہے حکم ہمارا کہ ایک قدم نہ بڑھے جب اس پہ بھی نہ مسافر نے حوصلہ ہارا تو بڑھ کے دختر شیر خدا نے للکارا سمجھ لیا ہمیں بالکل ضعیف و بے سہارا جو سورما ہے تو آ میں ہوں مارکا آرا علی کی گود کے پالوں کو باک ہی کب ہے حسین تیرے مقابل نہیں یہ زینب ہے میں ہوں محافظ آل رسول نیک اساس مجھے نفر سے غافل کرے گا خوف و ہراس نہ یہ سمجھ کے ہوں پائمال حسرت و یاس میرے پدر ہے علی میرے بھائی ہے عباس نہ قید و بند میں مجبور شور و شین سمجھ بے اثر تکتی حسن اب مجھے حسین سمجھ یہ سن کے بھی قریب آ گیا وہ تیز خرام انہوں نے بڑھ کے پکڑ لی وہیں فرس کی لجام کہ اب کسی کو نہیں ہے اجازت یک گام کہ اس کے بعد ہے ناموس مصطفیٰ کے خیام چلی ملک کے بھی پر جلے ملک کے بھی پر یہ وہ راہ مشکل ہے کہ اب قدم کی نہیں سر کے بل کی منزل ہے لجام تھام کے زینب نہ جگہ سے ٹلی ٹھہر گیا وہی راکب بحکمت عملی گلے میں ڈال کے باہیں وہ صابر ازلی نکاب الٹ کے پکارا کہ میں ہوں کہ میں علی ہوں علی رسول تیرے محافظ ہے غم نہ کھا بیٹی میں گرد خیمہ پھروں تو حرم میں جا بیٹی اخی کے ساتھ اٹھایا ہے بار غم دن بھر سحر کے ہوتے ہی در پیش شام کا ہے سفر تمام سو گئی ہے رو کے آل پیغمبر ذرا سی دیر کو سیدھی تو کر لے ذرا سی دیر کو سیدھی تو کر لے تو بھی کمر کہا کہ سوؤں گی کہا کہ سوؤں گی نمٹوں گی تو داغ کھانے سے ابھی تو پشت بھی زخمی ہے تازیانے سے ابھی تو پشت بھی زخمی ہے تازیانے سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین